اس بزرگ نے سب سے پہلے بولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ چیز یوں دور ہو گئی جا کے دیوار سے لگی. استغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم. یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے. السلام علیکم، ویلکم ٹو یٹ اندر دا بھوت شو. دا بھوت شو کی ایک اور سنسنی خیز اسٹوری کے ساتھ میں ہوں عاشی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ورسٹائل اسٹوری ٹیلر ڈاکٹر کاشف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا سنائیں گے سر آج؟ یار کافی لوگوں کے سوالات ہیں. سوالات یہ ہیں کہ جنات، دنیا میں ہر چیز کو موت آنی ہے. جو چیز اللہ نے تخلیق کی ہے اس کو موت آنی ہے. اسی طرح جنات کو بھی موت آنی ہے. تو جب جنات کو موت آنی ہے تو جنات کو دفناتا کون ہے اور دفنائے کہاں جاتے ہیں؟ ایک بزرگ تھا. وہ بزرگ نمازی، پرہیزگار، اچھا خاصا ایک جگہ جاب بھی کرتا تھا. اپنا دنیا اور آخرت دونوں ساتھ لے کے چل رہا تھا. ایسے لوگوں سے ہوتا یہ ہے، جب آپ کسی عشق کی انتہا تک پہنچ جاتے ہو نا، تو وہاں سے پھر آپ کے ساتھ ان یوزول چیزیں ہونا شروع ہوتی ہیں. جب وہ بندہ اپنے محبوب، اپنے اللہ کے عشق کی اس ایک لمٹ تک پہنچا تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے اسے بہت ساری چیزوں سے نوازا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب جب اللہ نوازتا ہے تو پھر کوئی نہیں پوچھتا کہ کہاں سے آیا کہاں سے گیا. آپ نے دیکھا ہے بڑے بڑے عالم ہیں جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، جن کا کوئی کاروبار ہے نہیں اور کچھ نہیں کرتے، لیکن ان کے پاس ڈبل کیبن بھی ہوتی ہیں، ان کے پاس خدمت کے لیے نوکر بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہوتے ہیں. بڑے بڑے بنگلے ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا یہ کہ آپ نے ایک ہی ذات کے پیچھے اپنی عمر لگا دی. اس ذات کو آپ کی کوئی بات پسند آ گئی، اس نے آپ کو یوں پکڑ لیا. جب اس نے ہاتھ پکڑ لیا تو خدا کی قسم اس سے بہتر ہاتھ پکڑنے والا اور کوئی نہیں دنیا. بے شک. تو ان بزرگ کا بھی ہاتھ اللہ نے اسی طرح سے پکڑ لیا. کبھی کبھی کچھ چیزیں انتہا تک جانے کے بعد نا خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے ایک جن تھا، ابلیس. خدا کی اتنی عبادت کی کہ اس کو فرشتوں جیسا درجہ مل گیا، اور جب وہ عشق انتہا تک پہنچ گیا اس کا، تو اس نے کہا کہ میں، تو اللہ نے کہا اگر تو پھر میں. بے شک. اچھا، یہاں پر میں ایک لقمہ ایڈ کروں گا. ابلیس کو ایک سجدے کے لیے کہا گیا تھا، اس نے صرف ایک سجدے سے وہ انکاری رہا. اور توبہ استغفار، ہم کتنے سجدوں کو چھوڑ چکے ہیں. ہاں، سوچنے کی بات ہے. اچھا پھر اچھا، تو وہ بزرگ جو ہے وہ ان کو جو ہے نا، اب ان کی محفل میں جہاں وہ بیٹھ کے وائز کرتے تھے، جہاں وہ بیٹھ کے ذکر کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اللہ کا کلام پڑھتے تھے، لوگوں کو سناتے تھے، تشریح کرتے تھے، وہاں پہ اس محفل میں، اس میلاد میں، اس جگہوں پر وہ جنات بھی آ کے بیٹھا کرتے تھے. جب آپ گھر میں اکیلے اللہ کا ذکر کرتے ہو تو آپ کو نظر نہیں آتا کیونکہ آپ کے پاس وہ آنکھ ہے نہیں، لیکن فرشتے آ کے بیٹھتے ہیں آپ کے پاس. اوکے. جنات جو مسلمان ہیں وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، آپ کی تلاوت سنتے ہیں، آپ کا ذکر سنتے ہیں. پھر وہ جاتے ہیں اوپر، فرشتے جا کے بتاتے ہیں یا اللہ تیرا بندہ اس طریقے سے ذکر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ اس طرح کا کوئی بیان یا کوئی ذکر یا تلاوت کرتا تھا بزرگ،
تو وہ جنات جو ہے نا وہ آ کے سنتے تھے اس کو. اور اس میں سے کافی ایسے جنات تھے جو نان مسلم تھے, جو وہاں سے گزر ہوتا تھا ان کا اور ان کی باتیں سنتے تھے, تو وہ اس بزرگ کی دربار میں آ کے بیٹھتے تھے اور ان سے فیض لیتے تھے اور وہیں پر مسلمان ہوتے تھے اور پھر انہیں کے ہو جاتے تھے. ایک بار کیا ہوا, بزرگ سو رہے تھے تو بزرگ کو آ کے کسی نے جھنجھوڑ کے اٹھایا, اٹھو. کافی ہیبت ناک آواز تھی, کافی بھاری آواز تھی, غرانے کی وحشت والی آواز تھی. کبھی اس بزرگ سے اس طرح سے کسی نے بات نہیں کی تھی, چاہے جن ہو چاہے انسان ہو. یہ گھبرا کے اٹھ کے بیٹھے, اس نے دیکھا کہ ایک جن سامنے بیٹھا اس کے پیروں کے پاس. کہنے لگا کہ مجھے حکم آیا ہے کہ میں تمہیں نقصان پہنچاؤں, تو میں تمہیں نقصان پہنچانے آیا ہوں. اور میری عادت یہ ہے کہ میں بتا کے نقصان پہنچاتا ہوں. تم روک سکتے ہو تو مجھے روک لو, تم میں اتنی طاقت ہے, تمہارے کتاب میں کلام پاک میں اتنی طاقت ہے, اللہ اکبر, روکو مجھے, میں تمہیں نقصان پہنچاؤں گا. اس نے پوچھا کہ اگر میرے مالک نے میرے لیے جزا رکھی ہے کہ تو مجھے نقصان پہنچائے گا اور میرا مالک مجھے اس کا فائدہ, اس کا اجر دے گا, تو مجھے تیرا نقصان فائدہ لگ رہا ہے. واہ, کہ اگر تو مجھے نقصان دینا چاہ رہا, میرا رب اس کی مرضی میں مجھے فائدہ عطا کرے گا, تو نقصان میں جا رہا ہے, میں تو فائدے میں جا رہا ہوں. اور اگر میرا رب نہیں چاہ رہا کہ تو مجھے نقصان دے, تو بھی تیرا اپنا نقصان ہے, کیونکہ تو مجھے نقصان پہنچانے آیا ہے, مجھے نقصان ہوگا نہیں. دونوں طریقے سے تیری ہار ہے. اب تو سوچ کہ تو کیا چاہتا ہے. جب اس جن نے اس کی بات سنی, جن کی وہیں پہ ہوا بیٹھ گئی. جن نے بولا میں نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ یہ اس طرح کی بات کر دے گا. اس نے بولا اچھا ٹھیک ہے, میں تجھے 10 منٹ دیتا ہوں. ان 10 منٹ کے اندر تو مجھے اپنے کتاب سے کوئی ایسی چیز سنا کہ میں تجھے نقصان نہ پہنچاؤں اور میں واپس چلا جاؤں. اس نے بولا کہ تو کتاب کی بات کرتا ہے, میں تمہیں 3 چیزیں سناؤں گا, صرف 3 چیزیں, اور اس کے بعد تیری ہمت نہیں ہے کہ تو میرے پاس آئے. تو اس نے سنا. اس بزرگ نے سب سے پہلے بولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ چیز یوں دور ہو گئی, جا کے دیوار سے لگی. اس نے بولا رکو بس. بولا ابھی ایک ہوئی ہے, ابھی 2 رہتی ہے, تو بتا پڑھوں. تو اس نے بولا کہ ٹھیک ہے, مجھے 2 منٹ دے, مجھے پانی پلا. اس بزرگ نے, جس میں خود پانی پیتا تھا, مٹی کا پیالہ تھا, اس میں پانی بھرا, اس جن کو دیا. جن پینے لگا. بولا رکو, پانی پینا ہے, میں نے تجھے پانی دیا ہے, اب تیرا فرض ہے تو میرا کہنا مانے. بولا ٹھیک ہے, بتاؤ کیا کرنا ہے. بولا بیٹھو. جن بیٹھ گیا. بولا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن نے بولا میں نہیں پڑھوں گا. بولا پھر یہ پانی تمہارے اندر تیزاب کی طرح اترے گا, تمہیں جلا کے مار دے گا. اب وہ جن پریشان کہاں کے پھنس گیا. جن نے جیسے ہی پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, جن پگھلتا گیا. پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جلال دیکھا, دیوار میں لگا, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دیکھا کہ یہ تو اتنی نرم چیز ہے. پانی پیا, بیٹھ گیا. اب سوچنے لگا میں اس کو نقصان کیسے دوں. جو ساری تدبیریں یہ کر کے آیا تھا اس بزرگ کو نقصان دینے کے لیے, تو ساری دھری کی دھری رہ گئی. کہنے لگا کہ میں تجھے نقصان دینے آیا تھا, مجھے کہا گیا کہ تو بہت طاقتور ہے, تیرے پاس جنات آتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, تو ایک عام انسان مجھے لگا. لیکن جب تیری کتاب کا معاملہ آیا, کتاب کا مطلب قرآن پاک کا معاملہ آیا, تو نے ایک چیز پڑھی
جو شروعاتی ہے ابھی اس نے مجھے اتنا نقصان دیا. پھر دوسری چیز تم نے پڑھی تو اس نے میرے اندر ایک ٹھنڈک کا احساس دیا, ایک نمی دے دی. بولا اب جب 2 چیزیں بتائی دی ہیں تو مجھے تیسری چیز بھی بتا. بولا تم مرنا چاہتا ہے؟ اس نے بولا نہیں, میری عمر بہت لمبی ہے. کہنے لگا تو مجھے کہیں کسی کاغذ پہ کسی چیز پہ لکھ کے دے کہ تیری عمر بہت لمبی ہے, واہ. تو میں تجھے وہ تیسری چیز پھر نہیں بتاؤں گا. اگر تو مجھے لکھ کے دے دے کہ تو کب مرے گا. اگر تو نہیں لکھ کے دیتا تو میں تجھے تیسری چیز بتاؤں گا اور وہ تو تیسری چیز پڑھے گا میرے ساتھ, اور پھر تجھے پتا چلے گا کہ میں نے جو صرف 3 چیزیں بولی وہ اتنی طاقتور ہے, تو میرا کتاب کتنا طاقتور ہوگا, میرا قرآن پاک کتنا طاقتور ہوگا, میرا اللہ کتنا طاقتور ہے. سبحان اللہ. تو اس نے کہا کہ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, میں نہیں لکھ کے دے سکتا کہ میں کب مروں گا. تو کہنے لگا ٹھیک ہے پڑھ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جن زبان دے چکا, جن نے پہلے تو پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے ہی اوپر سے جب اس نے اوپر سے پڑھا تو اس کے اوپر ایک بھاری پن اسے محسوس ہوا جن کے اوپر کہ یہ میں نے کیا پڑھ لیا ہے. پھر اس نے بزرگ سے بولا مجھے اس کا مطلب بتاؤ. اس نے اس کو اس کا مطلب بتایا. بولا مجھے دوبارہ پڑھاؤ. جن نے دوبارہ پڑھا, 101 مرتبہ اس بزرگ نے اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا. اور جب آخر میں 101 مرتبہ پڑھا, 100 مرتبہ وہ صرف اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جن کہ یہ ہے کیا, توحید کیا ہے. جب 101 مرتبہ آخری بار پڑھا تو اس نے بڑے دل سے پڑھا, اپنے آپ کو دنیا سے, اپنی چیزوں سے, ہر چیز کو ہٹا کے ایمان کے ساتھ اس نے پڑھا. تو اس کا دل بالکل نرم ہو گیا. سبحان اللہ. اب جب نرم ہو گیا تو اس نے بزرگ سے کہا کہ میں تمہیں نقصان پہنچانے آیا تھا, تمہیں مارنے آیا تھا. اب جو ہے میں تمہیں مار تو نہیں سکتا, لیکن یہ ہے کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں. سبحان اللہ. تو کہنے لگا تو مسلمان ہو چکا ہے, تو نے کلمہ بھی پڑھ لیا, تم نے ساری چیزیں کر لی, تو اب تو مسلمان ہو چکا ہے. اب مجھے بتا کہ تیری موت کب لکھی ہے, تو کب مرے گا. تو اس نے اس کو بولا بزرگ کو کہ مجھے تو آخری بار کلمہ پڑھا. اس نے بولا کیوں؟ کہنے لگا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں اب کلمہ پڑھ کے مر جاؤں گا. مانا وہ سکرات کا ٹائم. تو اس جن کو اس نے کلمہ پڑھایا, جن کلمہ پڑھا اور مر گیا. اب جب وہ مر گیا تو جس نے بھیجا تھا, جتنی نیگیٹو چیزیں تھیں وہ شور شرابے میں آ گئیں. اتنی طاقتور چیز ہم نے اس بزرگ کی طرف بھیجی جو کسی کو بغیر نقصان پہنچے لوٹ ہی نہیں سکتی. وہ مر گئی اس بزرگ کے پاس جا کے. ایسا کیا ہوا؟ اور جن نے معلوم کیا, ادھر بزرگ کی درگاہ میں جنات علیہ سارے, جنات جب اکٹھے ہوئے تو جنات نے بولا ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے, یہ بہت برا تھا, یہ آپ کو مارنے کی نیت سے. ہم کو تو پتہ نہیں تھا کہ بزرگ نے اس کے ساتھ کیا کی ہے, ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے. تو وہ بزرگ اٹھتا ہے, بولتا ہے جس کو میرے پیچھے نماز پڑھنی ہے وہ میرے پیچھے نماز پڑھے, جس نے جانا ہے وہ چلا جائے. اس بزرگ نے اس جن کی نماز جنازہ پڑھائی. جب اس نے پڑھائی تو جو پیچھے جن کھڑے تھے ان کو جب سارا معاملہ بتایا تو وہ جن سارے اس جن کو لے گئے کہکشاؤں میں دفنانے کے لیے. اوکے. اچھا, وہ جنات جو مرتے ہیں, آپ نے پہلے بھی ایک اسٹوری میں بتایا تھا کہ وہ زمین اور آسمان کے بیچ میں کہکشاں ہے, وہ وہیں پہ دفن ہوتا ہے. اچھا, اب جن تو آف کورس وہ جن ہی ہے, تو اس کا کوئی ہمذات نہیں ہوتا؟ نہیں, اس کا کوئی ہمذات نہیں کہ پیچھے وہ رہ جائے کوئی نہیں. اوکے.
ویل بہت زبردست اسٹوری تھی اور ڈاکٹر کاشف کی آنکھوں میں میں نے نمی بھی دیکھی. گڈ. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ جنازہ نماز اس بابا نے پڑھوائی, ٹھیک ہے, نارملی جب جن مر جاتے ہیں تو ان کی جنازہ نماز ہوتی ہے؟ ہاں ہوتی ہے, مسلمان جن کی ہوتی ہے, جو جنات ہی پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آف کورس پھر وہ جو جنازے کو لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جیسے میں نے ابھی ایک بچکانہ سوال کیا کہ جن نے جب بولا کہ آخری کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں میں, اس کا پھر وہ شاید سکرات کا ٹائم اس کے سامنے آ چکا تھا, تو کیا جنات کا سکرات کا ٹائم؟ دیکھو وہ سکرات نہیں ہوتا بیسیکلی, سکرات اس کو نہیں کہہ سکتے. اس کو ہم اس وقت میں نے تمہیں ہاں بولا کیونکہ ایک فلو میں بات چل رہی تھی. اس جن کو اندازہ ہو گیا تھا جیسے ہمیں پتہ چل جاتا ہے لیکن ہم بتا نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا, کہ یار فلانا بندے کو پتہ چل گیا تھا تبھی اس نے یہ بات بول دی, یہ بات بول دی, یہ بات بول دی. جب اس کا ایمان اتنا کامل ہو جاتا ہے نا کہ یار اللہ پر اعتبار ہے, اللہ پہ اعتماد ہے, اللہ پہ بھروسہ ہے, اللہ توکل ہے, تو اللہ پہلے بتا دیتا ہے, چیزیں سامنے لے آتا ہے کہ بس اب تیرے پاس 10 منٹ ہے, 5 منٹ ہے, وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے ملا. ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک وزیر تھا, تو وہ کھڑا تھا, تو ہمارا جو فرشتہ جان نکالتا ہے اسرائیل, وہ حضرت سلیمان کی دربار میں داخل ہوئے, آ کے کھڑے ہوئے اور وہ دیکھتے رہے اس وزیر کو. اچھا, وہ اس میں جن بھی ہوتے تھے, انسان بھی ہوتے تھے. اب یہ کنفرم نہیں کہ وہ جو وزیر تھا, نہیں وہ انسان ہی تھا وزیر. ہاں, تو حضرت سلیمان نے دیکھا کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے, وزیر کو. تو حضرت سلیمان کو لگا کہ اس کی جانے کا ٹائم آ گیا, تبھی اسرائیل اس کو دیکھ رہا ہے. اور اس کو نا وزیر کو دیکھا تو وزیر کو گھبراہٹ ہونے لگی. تو حضرت اسرائیل اس کو دیکھتا جائے. اب یہاں پہ تھوڑا سا مجھے کنفیوژن ہے کہ حضرت سلیمان نے اس وزیر سے پوچھا یا وزیر نے حضرت سلیمان سے پوچھا کہ آپ مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں, تو حضرت سلیمان نے انہیں بتایا, یا اس کو اسرائیل نظر آ گیا تھا تبھی اس نے حضرت سلیمان سے کہا کہ مجھے آپ ہندوستان بھیج دیں. اوکے. کہ اسرائیل مجھے دیکھ رہا ہے, ہو سکتا ہے مجھے مار دے, تو آپ مجھے ہندوستان بھیج دیں. اوکے, ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا اسٹوری. ہاں. تو حضرت سلیمان نے جن کو حکم کیا کہ اس وزیر کو ہندوستان پہنچا دو. اس کو ہندوستان پہنچا دیا گیا, وہ پہنچ گیا ہندوستان, وہ سیکنڈز میں. تو حضرت سلیمان نے اسرائیل سے پوچھا, اسرائیل علیہ السلام سے, کہ اس کو اتنی غور سے کیوں دیکھ رہا تھا. کہ لگا میں اس کو اتنی غور سے اس لیے دیکھ رہا تھا, حیرت سے, کہ اللہ نے اس کی موت کل ہندوستان میں رکھی ہے, تو یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے. بہت اعلیٰ. تو آپ نے میرا کام آسان کر دیا, اس کو ہندوستان پہنچا دیا. تو میرے بھائی جہاں موت لکھی ہے نا, جس طریقے سے لکھی ہے وہ آنی ہے. ایک حادثہ ہوا کہیں پر, 3 بندے ایک کنفائنڈ اسپیس میں کام کر رہے تھے. تو ایک نے بولا, جو ان کا سپروائزر تھا, کہ جاؤ نیچے سے لائٹ لے آؤ. اس نے بولا میں کیوں جاؤں لائٹ لینے, یہ مجھ سے جونیئر کھڑا ہوا ہے, اس کو بھیجو لائٹ لینے کے لیے. اس نے بولا نہیں اس کو نہیں بھیج رہا, تو جا. بولا میں نہیں جاؤں گا. بولا بھائی تو جا, تو لائٹ لے کے آ. وہ لائٹ لینے گیا, پیچھے سیکنڈ میں ٹربائن اسٹارٹ ہوگی, دونوں مر گئے. مطلب اس نے اس بندے کو بھیج دیا کہ تو جا, آج ہماری لکھی ہوئی ہے بھائی, ہم یہاں ہیں, تیری نہیں لکھی ہوئی. اچھا, ویسے ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بات بتائی کہ جنات جو ہے وہ یہ تلاوت کرنا اور یہ سب چیزیں, جب ہم اچھی باتیں کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ جنات فرشتے سب. اور اس کا تو میں نے خود اپنا ایک ہم نے آزمایا ہوا ہے فارمولا. ہم جب مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے تھے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی یہ چیز, تو اعتکاف میں بیٹھتے ہوئے ہم نے بھی یہ چیزیں کی تھی نا کہ زور زور سے پڑھتے ہیں, جس طرح نہیں ایک شغل ہوتا ہے
کہ زور زور سے عبادت کرتے, جنات بھی آئیں گے, فرشتے ملائک وغیرہ بھی آئیں گے اور وہ سب ہمارے ساتھ بیٹھ کے عبادت کریں گے. تو جب ہم نے کرنا شروع کیا تو ہم نے باقاعدہ محسوس کیا کہ ہمارے چاروں طرف جیسے کوئی ہوائیں چل رہی ہوں, شک 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 شک, کھڑکیاں بج رہی ہیں اور لائٹیں عجیب و غریب سے وہ کریٹ کر رہی ہیں سسٹم. اور ہم نے ایک دم سے پھر بیچ میں جو ہمارے ساتھ مولوی صاحب تھے انہوں نے بولا بھائی دیٹس انف, اس کو یہاں پہ روکا جائے گا. تو ویل یہ بالکل ہے کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں اللہ کا تو اس طرح ایک ذکر میرے پاس ہے اور انشاءاللہ اس ایک ولاگ میں عاشی اور ہمارے کچھ دوست وضو کر کے وہ ذکر لائٹ آف کر کے کیا جاتا ہے ہلکی سی لائٹ میں, اور وہ ذکر کریں گے. میں اس ذکر کو الحمدللہ 3 سال سے کرتا آیا ہوں اور ایک دن بھی مس نہیں کیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ مس کروں گا بھی نہیں جب تک سانس ہے میرا. تو وہ ذکر کریں گے انشاءاللہ. وہ جب آپ سنیں گے نا تو آپ کے پاس ایک ریکارڈ بھی ہو جائے گی, اور جب آپ چاہیں گے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ ذکر کر سکتے ہیں. تو جب آپ وہ ذکر کریں گے آپ کے اندر میں ایک عجیب سی کیفیت ہوگی. لائٹس آف کر کے شروع میں ڈر لگے گا, لیکن اس کے بعد جو سکون دے گا, جو مزہ آئے گا, اس کا نشہ ہی الگ ہے. اچھا ایک اور ڈاکٹر صاحب ایک سوال میرے دماغ میں, آپ نے بتایا کہ جن نے بسم اللہ کر کے پانی پیا. اچھا جنات, یہ تو ہم نے سنا ہے کہ بھائی اگر آپ بسم اللہ کر کے کھانا نہیں کھاؤ گے, پانی پیو تو شیطان پی جائے گا. تو یہ واقعی ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب شیطان تو آگ کا بنا ہوا ہے. ہاں. اب شیطان پانی پیے گا تو وہ آگ. آپ نے دیکھا ہے گڑھے سے پانی کیسے غائب ہو جاتا ہے؟ گڑھے سے پانی کیسے غائب ہو جاتا ہے, مٹکے میں سے. ہاں ہاں اوکے, وہ ایک ایواپوریشن سسٹم ہے. نہیں وہ مٹکا نہیں, جیسے آپ نے کمرے میں رکھا ہوا ہے, اپنا کچن میں رکھا ہوا ہے, تو ایواپوریٹ کیسے ہوگا؟ یا آپ نے پانی کی بوتل بولا یار میں نے تو بھر کے رکھی تھی خالی پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ کیسے ہوتی ہے؟ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جن کو صرف پانی سے موت نہیں آتی. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اوکے. 3 طرح سے آتی, مٹی, شہد, وہ پانی. ہاں اوکے جی, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, اٹ واز اے گریٹ سیشن. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اب کل ہم لوگ آپ لوگوں سے ملیں گے. اچھا کہیں پر ہمارے سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہوں, کیا ہو گیا, فمبل ذرا ہو رہے ہیں, تو غلطیاں ہو گئی ہوں تو اس کے لیے معذرت. ہمیں کریکٹ کرنے کے لیے آپ ہمیں کامنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ کیا صحیح تھا کیا غلط تھا. اور اگر آپ کے پاس بھی کچھ سٹوریز ہیں تو آپ کو ڈسکرپشن میں ہماری ای میل مل جائے گی, یو کین رائٹ اس. اور اگر آپ اپنی ای میل میں اپنی آڈیو یا ویڈیو میں اپنا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں تو بھی ہم اپنے بلاگس میں چلانے کے لیے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. انشاءاللہ اب ملیں گے آپ سے کل ایک نئی اسٹوری کے ساتھ, ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. ہمیں دیجیے گا اجازت سے, اللہ حافظ. استغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم. یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے.